ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاجارہ وہی عقد، عبارت دیکھیے. وہی عقد علی المنافع لازم من الطرفین لا يملك احدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه ولا تنفسخ بتلف العين المعقود عليها او انقطاع نفعها وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا ولا تصح إلا على نفع معلوم إما بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته أو وبنده ومعرفة أجرته. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل. وإن اضطر إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد. وضمان للعين إن تلفت، وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم ولا على الراعي إذا لم يتعد. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. افضل ہے تو حرزه سے پہلے افضل کا من کا اضافہ کیجیے. ما تلف من حرزه، من حرزه. کتاب الاجارہ، اجارے کی کتاب، کرائے پر دینے یا اجرت پر رکھنے کی کتاب، کرائے پر دینے یا اجرت پر رکھنے کی کتاب. وہی عقد علی المنافع، اور یہ عقد ہے منافع پر، اور یہ منافع پر عقد ہے، منافع پر ہونے والا عقد ہے. لازم من الطرفین، جو طرفین کی جانب سے لازم ہے، جو طرفین کی جانب سے لازم ہے. لا یملک احدہما فسخها، ان میں سے کوئی اکیلا اس کے فسخ کا مالک نہیں ہے، یا پھر ان میں سے کسی کو اس کے فسخ کا اختیار نہیں ہے، ان میں سے کسی کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے. ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، اور یہ فسخ نہیں ہوتا اس کی موت کی وجہ سے یا اس کے پاگل ہونے کی وجہ سے، اور یہ فسخ نہیں ہوتا اس کی موت کی وجہ سے اور اس کے پاگل ہونے کی وجہ سے یا اس کے جنون کی وجہ سے. ولا تنفسخ میں لا کو نکال دیجئے، لا نکال دیجئے، بلکہ وہ تنفسخ، لا نکالیے. وتنفسخ بتلف العین المعقود علیہا، اور وہ فسخ ہو جاتا ہے اس چیز کے تلف ہونے کی وجہ سے جس پر عقد ہوا ہو، اور وہ فسخ ہو جاتا ہے اس چیز کے ضائع ہونے کی وجہ سے جس پر عقد ہوا ہو. او انقطاع نفعها، یا اس کے نفع کے منقطع ہونے کی وجہ سے، یا اس کے نفع کے منقطع ہونے کی وجہ سے. وللمستأجر فسخها بالعیب، اور مستاجر کے لیے یعنی کرائے پر لینے والے کے لیے، کرائے پر لینے والے کے لیے اس کے فسخ کا اختیار ہے. بالعیب، عیب کی وجہ سے. قدیما کان او حادثا، خواہ وہ پرانا ہو یا نیا ہو. اور کرائے پر لینے والے کو اس کے فسخ کا اختیار ہے اس عیب کی وجہ سے،
جو پرانا ہو یا نیا ہو. ولا تصح الا على نفع معلوم، اور اجارہ درست نہیں ہوتا مگر معلوم نفع پر، مگر معلوم نفع پر، ایسے نفع پر جو معلوم ہو. اجارہ درست نہیں ہوتا مگر ایسے نفع پر جو معلوم ہو. اما بالعرف، جو یا تو عرف کے اعتبار سے معلوم ہو، جو عرف کے اعتبار سے ہو، کا سکنا دارن، جیسے گھر میں رہنا، جیسے گھر میں رہنا. او بالوصف، یا صفت کے ذریعے معلوم ہو، یا صفت کے ذریعے معلوم ہو. کا خیاطتی ثوب معین، جیسے خاص کپڑے کو سینا، جیسے خاص کپڑے کی سلوائی. او بناء حائط، یا دیوار کی تعمیر، یا دیوار کی تعمیر. او حمل شیء الی موضع معین، یا کسی خاص یا کسی معین مقام تک کسی چیز کو اٹھانا. او حمل شیء، یا کسی چیز کو اٹھا کر لے جانا، الی موضع معین، کسی معین مقام تک. وضبط ذالک، اور اس کو منضبط کیا جائے یعنی مقرر کیا جائے ان سب چیزوں کو. بصفات ہی، اس کے صفات کے ذریعے، اور اس کو منضبط کیا جائے یعنی متعین کیا جائے، اسے متعین کیا جائے اس کے صفات کے ذریعے. وہ معرفت اجرت ہی، اور اس کی اجرت کی معرفت کے ذریعے، اس کی اجرت یعنی قیمت، قیمت جو اجرت کے طور پر دی جائے اس کی معرفت کے ذریعے. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَىٰ عَيْنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، اور اگر وہ کسی چیز پر واقع ہو، یعنی اجارہ اگر کسی چیز پر ہو، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، تو اس چیز کی معرفت ضروری ہے. اجارہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہو تو اس کی معرفت ضروری ہے. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ بِإِجَارَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ، اور جو کسی چیز کو کرائے پر لے، اور جو کسی چیز کو کرائے پر لے تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو لائے، کسی اور کو رکھے. تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو رکھے جو اس کی طرف سے اس اجارے کو، اس کرائے کے منفعت کو پورا کرے، جو اس کی طرف سے اس اجارے کو پورا کرے یا اس کے سوا دوسری چیز کو پورا کرے. او غیرہا، یا کسی اور چیز کو پورا کرے. اذا کان مثلہ، جب وہ اسی جیسی ہو. او دونہ، یا اس سے کم ہو، وہ اسی جیسی ہو یا اس سے کم ہو. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، اور اگر وہ کوئی زمین کرائے پر لے، لِزَرْعٍ، زراعت کرنے کے لیے، فَلَهُ زَرْعُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ ضَرَرًا، تو اسے اختیار ہے کسی ایسی چیز کی زراعت کا جو نقصان میں اس سے کم تر ہو. اور اگر وہ کسی زمین کو کرائے پر لے اس میں زراعت کرنے کے لیے تو اسے ایسی چیز کی زراعت کرنے کا اختیار ہے جو نقصان میں اس سے کم تر ہو. فَإِنْ زَرَعَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ضَرَرًا، اور اگر وہ کسی ایسی چیز کی زراعت کرے جو اس سے بڑھ کر نقصان والی ہو. أَوْ يُخَالِفُ ضَرَرُهُ ضَرَرَهُ، یا اس کے نقصان سے مختلف ہو، اس کا نقصان اس کے نقصان سے مختلف ہو. فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، تو اسے اجرت مثل دینا ہوگا، تو اس پر اجرت مثل ہوگی. فَإِنْ زَرَعَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ضَرَرًا، اور اگر وہ زراعت کرے کسی ایسی چیز کی جو اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہو. او یخالف ضررہ، یا اس کا نقصان ضررہ اس کے نقصان کے مخالف ہو. فعلیہ اجرت المثل، تو اسے اجرت مثل دینا ہوگا. وَإِنِ اقْتَرَى إِلَى مَوْضِعٍ فَجَاوَزَهُ، اور اگر وہ کرائے پر لے کسی مقام تک جانے کے لیے، فَجَاوَزَهُ، پس اس سے آگے جائے. اور اگر وہ کرائے پر لے کسی مقام پر جانے کے لیے پس اس سے آگے جائے. او لحمل شیء، یا کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، یا کسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے. فزاد علیہ، اور اس بوجھ سے بڑھ کر بوجھ ڈالے. فزاد علیہ، اور اس سے بڑھ کر بوجھ ڈالے. فعلیہ اجرت المثل للزائد، تو اس پر اجرت مثل ہوگی
جو زائد ہوا ہے اس کے لیے، جو زائد ہے اس کے لیے اجرت مثل ہوگی. وہ ضمان للعین، اور اس چیز کی ضمانت بھی ہوگی، ان تلفت اگر وہ ضائع ہو جائے، اور اس چیز کی ضمانت بھی اس پر ہوگی اگر وہ ضائع ہو جائے. وہ ان تلفت من غیر تعد، اور اگر وہ چیز ضائع ہو بغیر کوتاہی کے، فلا ضمان علیہ، تو اس پر ضمانت نہیں ہوگی. اور اگر وہ ضائع ہو جائے بغیر کوتاہی کے تو اس پر ضمانت نہیں ہوگی. ولا ضمان علی الاجیر الذی یؤجر نفسه مدۃ بعینها، اور ضمانت نہیں ہے اس مزدور پر جو اپنے آپ کو مزدوری پر دیتا ہے ایک خاص مدت تک کے لیے، اور ضمانت نہیں ہے اس مزدور پر جو اپنے آپ کو مزدوری کے لیے پیش کرتا ہے ایک خاص مدت کے لیے، فیما یتلف، اس میں جو وہ ضائع کرے، اس میں جو وہ ضائع کرے، فیما یتلف فی یدہ، اس میں جو اس کے ہاتھ سے ضائع ہو، اس میں جو اس کے ہاتھ سے ضائع ہو، من غیر تفریط، بغیر کوتاہی کے، بغیر کوتاہی کے. ولا علی حجام، اور کوئی ضمانت نہیں ہے پچنا لگوانے پر، حجامت جس کو کہتے ہیں حجامہ کرانا، اور ضمانت نہیں ہے پچنا کرنے والے پر، او ختان، اور ختنہ کرنے والے پر، او طبیب، اور ڈاکٹر پر. اذا عرف منہم حسق فی الصنعۃ، اگر ان کے پیشے میں ان کی مہارت معروف ہو، اگر ان کے پیشے میں ان کی مہارت معروف ہو. پیشہ حسق کام، ہاں، صنعت پیشہ، حسق مہارت، حسق مہارت اور الصنعت پیشہ. ولم تجنی ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے کوئی کوتاہی نہ کی ہو، اور ان کے ہاتھوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہو. ولا علی الراعی، اور چرواہے پر کوئی ضمانت نہیں ہے، اذا لم یتعدی، جب وہ کوتاہی نہ کرے، اور چرواہے پر ضمانت نہیں ہے اگر وہ کوتاہی نہ کرے. ویضمن القصار، اور قصار جو کپڑوں پر نقش و نگار لگاتا ہے، کپڑوں پر نقش و نگار لگاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس کو پتہ نہیں زری کا کام کہتے ہیں. میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو اس کے معنی تھے سفید کاری کا کام کرنا، سفید کاری کا کام کرنا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو کپڑوں پر نقش و نگار لگاتا ہے پھر اس کو جو ہے کوٹتا ہے یا پھر اس کو کاٹتا ہے، وہ ہے قصار. تو اور ضامن ہوگا زری کا کام کرنے والا، والخیاط، اور درزی، ونحوہما، اور ان کے طرح کے دوسرے کام کرنے والے، ممن یتقبل العمل، جو دوسروں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، جو دوسروں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. دوسرے یہ سمجھانے کے لیے میں لایا ہوں، ورنہ ترجمہ تو صرف عمل کو قبول کرتے ہیں، جو دوسروں کے کاموں کو قبول کرتے ہیں. ما تلف بعملہ، اس کے کام کی وجہ سے جو ضائع ہو جائے، اور وہ ضامن ہوں گے اس کا جو اس کے کام کی وجہ سے ضائع ہو جائے. دون ما تلف من حفظہ، اس کے علاوہ جو ان کی حفاظت میں ضائع ہو، اس کے علاوہ جو ان کے پاس رہتے ہوئے ضائع ہو، جو ان کے کام سے ضائع ہے اس کا وہ ضامن ہوگا، لیکن جو اس کے پاس سے ضائع ہو اس کی حفاظت میں اس کا وہ ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کتاب الاجارہ یہ کرائے پر دینے یا اجرت پر رکھنے کی کتاب ہے. اس کے تحت کئی ابواب ہیں اور یہ پہلا باب ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں جس سے اکثر لوگوں کو دو چار ہونا پڑتا ہے، اور پھر یہ مسائل اکثر لوگوں کو پیش آتے ہیں. اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھیں گے، اس سے یہ چیز ہم کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. کسی بھی چیز کے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے خود بخود وہ باب ہم کو سمجھ میں آ جائے گا. کتاب الاجارہ، یہ الاجارۃ مشتقۃ من الاجر وهو العوض ومنه سمی الثواب اجرا. اجارہ یہ اجر سے مشتق ہے، اجارہ یہ اجر سے مشتق ہے، اس کے معنی بدلے کے ہیں، اور اسی وجہ سے ثواب کو اجر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کاموں کا اسے اجر دیتا ہے. تو اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہ اجر سے مشتق ہے جس کے معنی بدلے کے ہیں، عوض کے ہیں، اور اسی سے ثواب کو اجر کہا جاتا ہے.
اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عقد علی منفعت مباحۃ معلومۃ، یہ ایک ایسا عقد ہے، یعنی ایک ایسا ایگریمنٹ ہے ایسی منفعت پر جو کہ مباح ہو، معلوم ہو. کسی ایسی منفعت پر عقد ہے، کسی ایسی منفعت پر، کسی ایسے نفع پر جو معلوم ہو اور مباح ہو. او عمل معلوم، یا کسی ایسے کام پر جو معلوم ہو. بعوض معلوم، معلوم عوض کے بدلے، معلوم عوض کے بدلے، معلوم عوض دے کر مباح اور معلوم منفعت پر ایک معلوم مدت کے لیے عقد کرنا. چلیے اب اس کو ہم لوگ سمجھیں گے. عقد، یہ عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، مطلب ہے کہ اس میں طرفین ہیں جو کسی بات پر وہ عقد کرتے ہیں، اور یہ عقد لازم ہے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ عقود ایسے ہیں جو اختیاری ہیں. جیسے اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے ودیعت کا باب پڑھے تھے. ودیعت میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، تو یہ جو ودیعت کا عقد ہے یہ کیا ہے؟ جائز ہے. عقد جائز ہے، ودیعت کا جائز. اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی امانت رکھائے تو اس کے جائز ہونے کا مطلب یہ کہ جب وہ واپس طلب کرے تو وہ دے دے، نہیں روک سکتا. اور اگر وہ معذرت کرے کہ میں اور زیادہ دن نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کو لینا، اس کے پاس سے لے لینا ضروری ہے، پھر اس کے پاس زبردستی نہیں کر سکتا. یہ عقد جائز ہے. عقد جائز کا مطلب یہ ہے کہ طرفین میں سے کسی پر بھی اس عقد کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا. عقد لازم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز طے ہوئی ہے اس مدت تک دونوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ عقد ہے طرفین کے درمیان، ٹھیک ہے. یہ عقد جو ہے منفعت پر ہے، چیزوں پر نہیں ہے، آیان پر نہیں ہے. آیان کہتے ہیں چیزوں کو اور منفعت کہتے ہیں فائدے کو. کیا فرق ہے؟ عقد جو آیان پر ہے اور عقد جو منفعت پر ہے. بے کا جو عقد ہے، بے میں، تجارت میں جو عقد ہوتا ہے وہ آیان پر ہوتا ہے. کوئی شخص کسی کو کوئی زمین خریدتا ہے یا گاڑی خریدتا ہے، ٹھیک ہے. جب کسی زمین یا گاڑی پر خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ زمین یا گاڑی بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں آیان پر. عقد جو آیان پر ہے، اس میں چیز منتقل ہو جاتی ہے ادھر سے نکل کر ادھر تک. آیان، جی ہاں، الف عین یا الف نون. آیان، عین کی جمع ہے، عین آیان. تو آیان، بے میں جو عقد ہوتا ہے وہ آیان پر ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی چیز جس پر عقد ہوتا ہے وہ بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں، یعنی بیچنے والے کی ملکیت سے نکل کر خریدنے والے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. لیکن اجارے میں جو عقد ہوتا ہے وہ منفعت کا عقد ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو اپنی گاڑی کرائے پر دیتا ہے یا گھر کرائے پر دیتا ہے تو وہ گاڑی کے استعمال کا نفع اٹھاتا ہے، گھر میں رہنے کا نفع اٹھاتا ہے، لیکن وہ چیز اس کی ہو نہیں جاتی. وہ چیز اپنی جگہ باقی رہتی ہے لیکن وہ نفع اٹھاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ عقد ہے علی المنافع، منفعت پر عقد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عقد ہے کسی منفعت پر. واضح ہے؟ ٹھیک ہے جی. فائدے پر، چیزوں پر نہیں، فائدے پر. وہ فائدہ اٹھائے گا، اس کا ملکیت چینج نہیں ہوگی. منفعت دونوں کے لیے. ہاں، اس کو پیسے کا منفع، اس کو جو ہے اس چیز کا منفع. اس کو جو ہوتا ہے اس کا نام منفعت نہیں دیں گے. جو مالک ہے فائدہ تو یہ اٹھا رہا ہے، اس کو جو اجرت بولیں گے. اس کو جو اجر لے رہا ہے، جو کرائے پر دے رہا ہے، جو مالک ہے، اس کو بولیں گے عوض معلوم. آگے تاریخ میں وہ چیز آئے گی. وہ عوض کے بدلے میں وہ منفعت اس کو دے رہا ہے. تو یہ عقد ہے ایک ایسی منفعت پر جو کہ مباح ہو. مباح یعنی کوئی شخص اگر گھر کرائے پر لے رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہاں جو ہے وہ شراب بنائے گا. شراب کو بنانے کے لیے اگر یہ لینا چاہ رہا ہے تو پھر یہ اجارہ جائز نہیں ہے. تو اجارے کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقد ہو منفعت پر، ایسی منفعت پر جو کہ مباح ہو، رہنے کے لیے لے. او عمل معلوم، اور معلوم کام پر.
معلوم کام پر، وہ کام کیسے معلوم ہو اس کی تفصیلات تو آئیں گی. مثال کے طور پر گھر اگر کوئی شخص لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نفع معلوم ہے، اس کا عمل معلوم ہے، کس لیے لے گا؟ وہ رہنے کے لیے لے گا. اسی طرح کوئی گاڑی کرائے پر لیتا ہے تو معلوم ہے کہ وہ سواری کے لیے لے گا. تو وہ معلوم جو جس کی منفعت ایک ایسا عقد ہے جو منفعت پر ہوتا ہے، اور وہ منفعت جو کہ مباح ہو اور عمل معلوم ہو، بعوض معلوم عوض کے بدلے میں. تو یہ جو گھر میں رہے گا اس کا کیا کرایہ ہوگا اور کتنے مہینے رہے گا، 6 مہینے 1 سال. یہ جو گاڑی لے رہا ہے اس کا کیا کرایہ ہوگا اور کتنے وقت تک گاڑی اپنے پاس رکھے گا، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی. یہ ہے اجارہ. ابھی کسی نے گھر کرائے پہ لیا اور پھر دوسرے کو اس کا کرایہ پہ دے دیتا ہے. ہاں میں نے آپ سے کیا، پھر اس کو آئے گا کتاب سبق میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کی تعریف. اس کی تعریف سے آپ نے سمجھ لیا کہ اجارے میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ کرائے پر کوئی چیز دینا، اپنا گھر یا اپنی دکان یا اپنی گاڑی. ٹھیک ہے، یہ بھی اجارہ ہے. اور کسی کام کے لیے کسی کو اجرت پر رکھنا، جیسے کہ اپنے گھر میں کوئی دیوار بنانے کے لیے کسی کو اجرت پر رکھے یا باغ کی دیکھ بھال کے لیے اجرت پر رکھے، یہ دونوں اجارے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سبق کی طرف آئیے. ساری باتیں انشاءاللہ ایک کے بعد ایک واضح ہوتی جائیں گی. وہی عقد علی المنافع، اور یہ ایگریمنٹ ہے، یہ معاہدہ ہے منافع پر. کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ آیان کے مقابلے میں. کیونکہ اس میں جو ایگریمنٹ ہے یہ آیان پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ منافع پر. بے میں جو عقد ہے وہ کس پر ہے؟ آیان پر ہے. وہی عقد علی المنافع، اور یہ عقد ہے منافع پر. لازم من الطرفین، طرفین کے لیے لازم ہے. طرفین کے لیے لازم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا گھر 1 سال کے لیے کرائے پر لیتا ہے اور وہ درمیان میں کہتا ہے کہ میں اب رہنا نہیں چاہتا، تو اس کو فسخ کا اختیار نہیں ہے. کچھ حالات میں ہے، ہم عام بات کر رہے ہیں، کن حالات میں ہے وہ آگے آئے گا. اس کو یا تو پھر وہ 1 سال تک کا کرایہ دینا ہوگا، یا پھر جو کسی اور شخص کو اپنی جگہ پر وہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. لیکن ہم صرف لازم کی بات کو سمجھیں گے. لازم کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا گھر کرائے پر لیتا ہے، 1 سال کا جو ہے عقد ہے، تو اس کو عقد کی مدت پوری کرنے سے پہلے وہ عقد کو ختم نہیں کر سکتا الا ہے کہ اس کا مالک راضی ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہ جو منفعت ہے وہ منفعت اس کو حاصل نہ ہو سکے، جس کا ذکر آگے آئے گا. لیکن ہم یہاں بنیادی طور پر یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسا عقد ہے جو طرفین کے لیے لازم ہے. اسی طرح مالک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 سال کا اگر ایگریمنٹ ہے گھر کے کرائے کا، تو وہ یہ کہے 6 مہینے کے بعد کہ تم گھر خالی کرو، وہ بھی نہیں کہہ سکتا. لا یملک احدہما فسخھا، ان میں سے کوئی اس کو فسخ کرنے کا مالک نہیں ہوتا، نہ تو اس گھر کا مالک اور نہ ہی وہ رہنے والا. ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مؤجر جو کرائے پر دیتا ہے اور مستاجر جو کرائے پر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ استعمال کریں گے. مستاجر جر را کے ساتھ، ہاں، مؤجر مالک اور مستاجر کرایہ دار. ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، اور وہ اس کی موت یا اس کے جنون کی وجہ سے فسخ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر مستاجر مر جاتا ہے یا پھر اس کو جنون لاحق ہو جاتا ہے تو یہ عقد فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے جو وارث ہیں وہ ان کے لیے منفعت جاری رہے گی. اور اسی طرح اگر مؤجر اگر مر جاتا ہے یا پھر اس کو جنون ہو جاتا ہے تو بھی یہ عقد ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے جو وارث ہوں گے وہ جو ہے عوض لیتے رہیں گے، وہ کرائے کا جو عوض ہے وہ لیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. دونوں طرف سے بھی یہ ان کی موت یا ان کے جنون سے فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جو وارث ہوں گے وہ اس کو اسی طرح باقی رکھیں گے اس کی مدت تک. وَتَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ، یہاں البتہ فسخ ہوتا ہے اس چیز کے ضائع ہونے کی وجہ سے یہ فسخ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں وہ رہتا تھا، گھر منہدم ہو گیا، تو اب گھر کا جو منفعت ہے وہ ختم ہو گئی نا، کیونکہ گھر میں رہنا تھا
لیکن اب گر گیا اور منہدم ہو گیا تو منفعت ختم ہو گئی تو عقد بھی فسخ ہو گیا. او انقطاع نفعها، یا اس کے نفع کے منقطع ہونے کی وجہ سے بھی فسخ ہو جاتا ہے. نفع کا منقطع ہونا کیسے؟ وہ شخص جو ہے کنواں کرائے پر لیا ہوا تھا اور کنویں میں اب پانی آنا بند ہو گیا، تو وہ جو مقصد سے لیا تھا کہ اس پانی سے فائدہ اٹھائے گا تو منفعت منقطع ہو گئی، تب بھی عقد فسخ ہو جائے گا. تو عقد دو صورتوں میں فسخ ہوا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق. ایک اس وقت جبکہ منفعت تلف ہو جائے، جو جس چیز پر معاہدہ ہوا ہے وہ چیز اگر تلف ہو جائے، اس کی تفصیلات پھر دوسری آئیں گی، لیکن بنیادی طور پر اس کو فسخ کرنے کا اختیار ہے. فائدہ ختم ہو جائے، دوسری صورت ہے فائدہ ختم ہو جائے. جی ہاں جی سمجھانے میں ہاں وہ جی ہاں بالکل، وہ مستاجر چاہے تو اسے فسخ کر سکتا ہے. وَلِلْمُسْتَاجِرِ فَسْخُهَا بِالْعَيْبِ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَادِثًا، اور مستاجر کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار ہے اس عیب کی وجہ سے جو اس چیز میں ہو، چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو. مثال کے طور پر اس کی گاڑی میں کچھ خرابیاں تھیں اور خریدتے وقت اس نے بیچتے وقت بتایا نہیں کہ میری گاڑی میں یہ پرابلم ہے، اور گھر میں جو ہے پانی برابر نہیں آتا، بظاہر پانی بھر دیا تھا تو وہ لوگ یہی سمجھتے رہے گھر والے کہ اس میں پانی آتا ہے، تو اس شخص نے گھر کرائے پر لے لیا یا گاڑی خرید لی، اس عیب کو اس نے چھپایا، تو اس صورت میں اسے فسخ کا اختیار ہوگا. گاڑی ہاں گاڑی کرائے پر لی، جی ہاں اجارے کا باب ہے یہ، گاڑی کرائے پر لی یا گھر نہیں جی ہاں عیب ہے، تیسرا ہوگا. جی ہاں تو مستاجر کو اس عیب کی وجہ سے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا اس اجارے کو جو اس میں پایا جائے، چاہے وہ عیب اس وقت پایا جائے یا پھر بعد میں پیدا ہو جائے، اس کو اختیار ہوگا. الا یہ کہ اسے خریدتے وقت اس عیب کے بارے میں وہ بتا دے کہ یہ گاڑی ہاں اسے کرائے پر دیتے وقت بتا دے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، تو اس وقت یہ فسخ نہیں ہوگا. اور پھر اسی طرح جو رہنا چاہتا ہے اس عیب کے باوجود بھی اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کو مستاجر کو جب اس میں عیب نکل آئے، چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو، تو اسے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا. مستاجر کو موجر دونوں کو بھی معلوم ہوتا ہے نہیں، تو منفعت تو مستاجر کی ہے نا، موجر کو تو عوض مل رہا ہے. منفعت جس کو مل رہی ہے وہ منفعت میں اسے عیب پیدا ہو گیا تو وہ پوری طرح منفعت اس سے نہیں ہو سک رہی ہے. مستاجر یہاں پہ کرایہ دار کو یہ لاگو ہوتا ہے. ہاں یہ کرایہ دار کو ہی ہوگا، کیونکہ اگر اس میں عیب نکل آیا ہے تو کرایہ دار کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اس اجارے کو ختم کرے. ولا تصح الا على نفع معلوم، اور یہ اجارہ درست نہیں ہوتا مگر معلوم نفع پر. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نفع معلوم ہو کہ یہ جو اجارہ ہو رہا ہے تو اس میں مستاجر کو جو فائدہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا. اچھا یہ معلوم دو طریقہ سے ہوتا ہے، نفع معلوم دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک طریقہ کیا ہے، اما بالعرف، یا تو وہ عرف کے اعتبار سے معلوم ہو، جیسے کہ سکنا داری، جیسے گھر میں سکونت اختیار کرنا یا گھر میں رہنا. مثال کے طور پر کوئی شخص گھر کرائے پر لے رہا ہے تو اس کا نفع معلوم ہے. گھر کس لیے کرائے پر لیتے ہیں؟ رہنے کے لیے. تو یہ عرفاً معلوم ہے، یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی شخص اگر گھر کرائے پر لے رہا ہے، یہ عقد کر رہا ہے، تو اس میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں گھر رہنے کے لیے کرائے پر لے رہا ہوں، کیونکہ وہ عرف کے اعتبار سے معلوم ہے. عرف عام میں گھر لیتے ہی کرائے رہنے کے لیے ہے تو اس لیے وہ معلوم ہے. تو نفع معلوم ہونا چاہیے، یا تو عرف کے اعتبار سے معلوم ہو جیسے کہ گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر وصف صفت کے اعتبار سے معلوم ہو نفع. خیاطت ثوب معین، جیسے کسی خاص کپڑے کو سینا. کوئی شخص کسی درزی کے پاس اپنا کپڑا لے جائے اور بولے کہ اس کو اتنا لمبا ہو، ایسا ہو، یہ صفت کے ساتھ ہو، اور اس میں یہ چیزیں ہو، ایسا جیب ہو، جو بھی ہے، تو وہ صفت کے ساتھ وہ معلوم ہو. منفعت کس طرح معلوم ہو یہاں؟ صفت کے ساتھ. او بناء حائط، یا پھر کوئی دیوار کو بنانا، دیوار اتنی لمبی ہو، اتنی چوڑی ہو، اس میں یہ استعمال ہو، صفت کے ساتھ وہ معلوم ہو جائے. او حمل شیء الى موضع معین،
یا پھر کسی چیز کو اٹھانا کسی خاص مقام تک، مثال کے طور پر میرے پاس اتنا سامان ہے، اس کو تمہاری گاڑی میں اٹھا کر لے جانا ہے اور فلاں مقام تک پہنچانا ہے، شمال تک مثلا پہنچانا ہے، تو یہ منفعت معلوم ہو، ٹھیک ہے. وَضَبْطِ ذَلِكَ بِصِفَاتِهِ، ان تمام چیزوں کو منضبط کرنا، متعین کرنا ان صفات کے ذریعے، کیونکہ صفت کے بدلنے سے اجرت بدل جاتی ہے. کوئی شخص جو ہے کسی گاڑی میں سفر کرے یا پھر اس کا کچھ سامان ہو جو بہت زیادہ ہو، وہ کسی جگہ پر منتقل کرنا ہے، تو دونوں کے جو اجرت ہوگی اس میں فرق ہوگا، ہر ایک کی اجرت ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے صفت کے ذریعے اس کو منضبط کرنا ضروری ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہے، وہ معرفت اجرتی ہی، اس کی اجرت معلوم ہو کہ یہاں سے وہاں تک جانا ہے، یا پھر یہ دیوار بنانا ہے، یا پھر یہ کہ یہ کپڑا سینا ہے، تو اس کے لیے اس کے کتنی اجرت ہوگی وہ طے ہونی چاہیے. یہ اجارے میں اس کے بغیر اجارہ کیا ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا. اسی لیے شروع میں کہا گیا کہ ولا تصح، ٹھیک ہے. وَإِن وَقَعَتْ عَلَىٰ عَيْنٍ فَلَا بُدَّ مِن مَعْرِفَتِهَا، اور اگر یہ اجارہ کسی چیز پر واقع ہو تو اس چیز کی معرفت ضروری ہے. مثال کے طور پر اس شخص کے پاس 5 گھر ہیں، وہ مستاجر سے کہے اجرتک دارا، کہ میں تم کو اپنا ایک گھر کرائے پر دے رہا ہوں، تو اجارہ صحیح نہیں ہوگا. اسے بتانا پڑے گا کہ میرا فلاں گھر کرائے پر دے رہا ہوں. اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تم کو اپنی ایک گاڑی اجارے پر دے رہا ہوں، تو بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ متعین ہونا ضروری ہوگا، خاص کرنا ہوگا. جی ہاں. وَإِن وَقَعَتْ عَلَىٰ عَيْنٍ، اور یہ کسی عین پر واقع ہو، کسی چیز پر واقع ہو، تو اس کی معرفت ضروری ہوگی. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا فَلَهُ أَن يُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ بِإِجَارَتِهِ، اور جو کوئی چیز کرائے پر لے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور شخص کو لائے جو اس کے اجارے کو پورا کرے. وہی آپ کے سوال کا جواب ہے، یہ جو اس کے اجارے کے پورا کرے یا پھر جو طے ہوا ہے اس چیز کو پورا کرے. شرط یہ ہے کہ اذا کان مثلہ، شرط یہ ہے کہ وہ جو پورا کرے، وہ منفعت حاصل کرے، اسی جیسی منفعت ہو یا اس سے کم منفعت ہو. اس کا مفہوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص گھر کرائے پر لیا، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ گھر میں خود رہے یا اپنے اولاد میں سے کسی کو رکھے یا اپنے کسی وکیل کو رکھے، اسے اس بات کا اختیار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو رکھے اس کی منفعت بھی اسی کے منفعت کے مقابل میں ہو. مثال کے طور پر وہ گھر لیا ہے تو اس کی منفعت کیا ہے، اس میں رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ دکان کو کرائے پر دے دے گھر، دکان والے اپنا سامان لا کر رکھیں اس گھر میں. یا پھر اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر لیا ہے کرائے پر ایک چھوٹی فیملی کے لیے، کسی بڑی فیملی کو لا کر رکھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کسی کو لا کر رکھ سکتا ہے جو اس کے اجارے کو پورا کرے، بشرطے کہ وہ اسی جیسا ہو. مطلب ہے کہ رہنے ہی کے لیے کسی کو گھر پر دے، دکان کے طور پر نہیں. وہ رکھے بشرطے کہ وہ جو منفعت ہو جو اس کی جگہ پر آ کر رہتا ہے وہ اسی جیسی منفعت ہو یا پھر اس سے کم تر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اس سے زیادہ ہوگی تو پھر اس کو جو ہے آگے کیا ہے وہ واضح ہو جائے گا. یعنی اس سے زیادہ اگر منفعت ہوگی تو پھر اس کو اجر مثل دینا پڑے گا. جو زیادہ منفعت کا جو زیادہ عوض ہوتا ہے وہ اس کو دینا ہوگا. شیخ صاحب ایک بات پوچھتی تھی کہ اگر جیسے گھر دیتے ہیں، آپ نے کہا تھا آپ ایپ بتا دیں، ایپ نہیں بتاتے، لیکن ان سے کہتے ہیں دیکھ لو اسی طرح آپ کو پسند ہے تو لے لو، وہ لے لیتے ہیں اور بعد میں کوئی ایپ نہیں بتاتا ہے، تو وہ بھی اگر وہ دیکھتے وقت وہ ایپ واضح نہیں تھا تو ٹھیک ہے. اگر مطلب ہے کہ وہ ایسی چیز میں یہ ایپ پیدا ہوا جو کہ نظر آ رہی تھی تو اس وقت وہ عیب نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر وہ پوشیدہ کر دیا گیا تھا تو اس وقت وہ عیب مانا جائے گا. نہیں، بنیادی طور پر دیکھیے جو مؤجر ہے اس میں عیب ہے تو اسے بتانا ہوگا، تبھی وہ اس کی بات مانی جائے گی. یعنی وہ اگر مستاجر پر چھوڑ دے کہ تم دیکھ لو، جبکہ ہو سکتا ہے وہ صاحب خبرہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اتنا توجہ نہ دے سکتا ہو، دیکھنے میں اتنا مہارت نہ رکھتا ہو، تو اس کے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا عیب ہے جو مؤجر اس سے چھپا رہا تھا، یا بعد میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کی جو منفعت ہے یا اس چیز کی جو منفعت ہے پوری طرح سے حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اختیار اس کے پاس رہے گا. وَإِنِ افْتَرَىٰ إِلَىٰ مَوْضِعٍ، نہیں، وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعٍ فَلَهُ زَرْعُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ ضَرَرًا، اور اگر وہ کوئی زمین کرائے پر لے
کچھ چیز بونے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، تو اسے اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس سے کم تر ضرر والی چیز کی زراعت کرے۔ مثال کے طور پر وہ زمین لیا تھا تاکہ گیہوں کی زراعت کرے، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو کی زراعت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گیہوں کی زراعت کرے اور جو کی زراعت کرے دونوں ایک ہی ہیں، زمین اتنا ہی استعمال ہوتی ہے اور زمین کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کمتر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب جو تجربہ رکھتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں۔ جو زمین کرنا وہ کیا اس میں اگانا چاہیں گے؟ ہاں اس کو بولنا ہوگا۔ ہاں بالکل بالکل، زمین لے رہا ہوں کرایہ پر، کس لیے لے رہا ہوں وہ وضاحت ہونی ضروری ہوگی نا۔ اب ہم لوگ اس سے پہلے پوچھ چکے ہر چیز جو ہے صفات کے ذریعے منضبط ہو، دو چیزیں منضبط ہوں، ایک یہ کہ اس کی صفات منضبط ہوں اس چیز کے، اور دوسرا ہے کہ اجر منضبط ہو، جو عوض ہے وہ منضبط ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بولے کہ میں آپ کو یہ زمین 5 سال کے لیے دیتا ہوں اور جو مرضی وہ مجھے اتنا پیسہ دے، منضبط ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی وہ بالکل ہو گئی اگر ویسی بات ہوئی ہے تو ٹھیک ہے۔ فَإِن زَرَعَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ضَرَرًا، اور اگر وہ کوئی ایسی چیز بوئے، ایسی چیز کی زراعت کرے جو اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہو، او یخالف ضررہ، یا پھر وہ جو پہلی چیز کا ضرر ہے اس کا ضرر اس ضرر کے مختلف ہو، دونوں کے ضرر الگ الگ ہے، تو اس کا ضرر اس ضرر کے مختلف ہو، فَعَلَيْهِ اجرت المثلی، اجرت المثلی، تو اس پر جو ہے اجرت مثل ہوگی، یعنی اس جیسی چیز کی جو اجرت ہوتی ہے وہ اسے دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے زمین لی تھی گیہوں بونے کے لیے، اس کے بعد اس میں اس نے روئی بوئی، قطن روئی کی کاشت کی، تو اس میں جو ضرر ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ضرر سے کیا مراد ہے؟ ضرر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ زمین میں جب کام کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو زمین میں جو بھی نقصان ہوگا، نقصان کا مطلب ہے کہ زمین ختم نہیں ہو جاتی، زمین کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ زمین کا جو استعمال ہے اس کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فَعَلَيْهِ اجرت المثلی، تو اسے اجرت مثل دینا ہوگا، یعنی اب اس نے جو ہے لیا تھا گیہوں بونے کے لیے، اب بویا اس نے کیا؟ روئی بویا، تو روئی کے بونے کی جو اجرت ہے وہ اسے دینی پڑے گی۔ لیکن 1 سال کے لیے وہ عام بات کر کے لیا ہے کہ میں 1 سال کے لیے لے رہا ہوں، کوئی بھی چیز میں بوؤں گا، تو ایک مختلف بات ہے وہ۔ لیکن یہاں اگر وہ یہ چیز طے تھی کہ اس میں یہ چیز بوئے گا، لیکن اس میں کوئی دوسری چیز بوئی، تو پھر اس کی یہ تفصیلات ہے۔ وَإِنِ اقْتَرَىٰ إِلَىٰ مَوْضِعٍ، اور وہ کسی مقام تک کے لیے کرائے پر لے، کسی جانور کو یا کسی گاڑی کو، فَجَاوَزَهُ، اور وہ اس سے آگے جائے، مثال کے طور پر گاڑی اس نے لی تھی خور تک پہنچنے کے لیے، لیکن کہہ رہا ہے کہ شمال چھوڑ دو مجھے یا سامان کو، او لحمل شیء، یا کسی چیز کو، کسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے، فزاد علیہ، اس پر جو ہے بوجھ زائد اٹھا دیا، کہ اس نے گاڑی لی تھی یا کوئی جانور لیا تھا وہ سامان کو اٹھانے کے لیے، اور کہا تھا کہ وہ 1 ٹن ہے، لیکن 1.5 ٹن سامان اس پر لگا دیا، فزاد علیہ، اس پر اس نے اضافہ کر دیا، فعلیہ اجرت المثل للزائد، تو اسے اجرت مثل دینا ہوگا زائد وزن کے لیے۔ یہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو خور تک کا جو کرایہ ہے وہ تو دینا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ خور سے جو شمال تک جو کرایہ ہوتا ہے وہ بھی دینا ہوگا، اسی طرح 100 جو ٹن کا کرایہ ہے وہ دینا پڑے گا، اور پھر جو 50 ٹن مزید بڑھ گئے اور آدھا ٹن جو بڑھ گیا 50 کلو، تو اس کا بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی چیز کے لیے جو اجرت ہوتی ہے، برابر اس جیسے کام کے لیے جو اجرت ہوتی ہے وہ اجرت، 1 ٹن کے لیے جو ہم دیے تو اس کا آدھا ٹن کا جو، ہاں آدھے ٹن کے لیے جو اجرت ہوتی ہے وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ضمان للعین ان تلفت، اور پھر اس چیز کی ضمانت بھی اس پر ہوگی اگر وہ ضائع ہو جائے۔ مثال کے طور پر وہ جو سواری تھی وہ صرف 100 ٹن ہی اٹھا سکتی تھی وزن، اس نے 1.5 ٹن ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہوگی گاڑی، تو اس کو اس کی ضمانت بھی ہوگی، اس پر گاڑی کی ضمانت، گاڑی کی ضمانت ہوگی، جی ہاں، کیونکہ اس نے جو ہے 100 ٹن کی بات کر 150 ٹن اس کے پر سامان ڈال دیا۔ یا پھر یہ کہ وہ جو ہے وہ گاڑی صرف فلاں مقام تک جا سکتی تھی، اس سے زیادہ جانا میں وہ گاڑی کمزور ہے، لیکن اس نے جو ہے اس کو اور آگے تک لے گیا، اور اس کی وجہ سے وہ ضائع ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ گاڑی کی ضمانت دینی ہوگی اس کو۔ 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو ہے کہ اجرت، مالک کیسے کرے؟ جی مالک کو اگر پتا ہو اس چیز کا، وہ خود ایسے کرتا ہے کہ اس کی بات مان لیتا ہے، حالانکہ وہ یہ بات جان رہا ہے کہ زیادہ، کیا پھر بھی وہ جو
लालच में आप यानी वो रिस्क ले रहा है वो खुद से। लालच में आके तो गलती फिर मालिक की नहीं होगी, रिस्क लेगा। नहीं, वो मालिक तो जो पहुंचाने की सूरत में ये बात है ना। अगर मालिक ये कहता है कि नहीं मैं आपको यहीं उतार देता हूँ, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होगा ना। ये तो उस सूरत में जो मालिक मानता है, तो मालिक मानने के बाद ही ये बात पैदा हो रही है, मालिक के मानने के बाद ही। लेकिन ये उसकी ये दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ से मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले जो एक मकाम तक जाने की बात हुई थी, लेकिन उससे दूसरे मकाम तक बात की, मालिक तो मान गया, लेकिन वो दूसरे मकाम तक जो गया वो और आगे, उसकी वजह से वो चीज़ ज़ाया हुई है, तो उसको उजरत मिसल होगी और फिर वो उस चीज़ का ज़ामिन होगा अगर वो ज़ाया होगी। अगर वो चीज़ ज़ाया नहीं होती है तो फिर ज़ामिन नहीं होगा, या फिर ये मालूम होता है कि वो चीज़ जो ज़ाया हुई है उसकी वजह उसका ज़ायद वज़न नहीं है, या फिर जो किसी और मकाम तक जाना नहीं है बल्कि कोई और वजह है, तब भी वो ज़ामिन नहीं होगा। इसलिए इसलिए मौलवी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये उस वक्त होगा जबकि इस काम की वजह से वो ज़ाया होगी, जायद वजन की वजह से या फिर किसी और मकाम पर जाने की वजह से वो ज़ाया होगी, तब उस पर उसकी ज़मानत होगी, दूसरी सूरत में उस पर ज़मानत नहीं होगी। ये दूसरा फिक्र पढ़ेंगे दोबारा, इस स्टार्टिंग में लाइन में जो दूसरा फिक्र है, कम्युनिस्ता जरा शयन फलाहु अन युकीमा, ये थोड़ा मैं आता हूँ इंशाअल्लाह, जरा सबक खत्म कर देता हूँ वहाँ तो फिर उसके बाद वो इन तलिफत मिन गैरि तअद्दिन, यही कहते हैं। देखिए दूसरी बात कहते हैं, अगर वो ज़ाय हो जाए मिन गैरि तअद्दिन, उसकी कोताही के बगैर, फला ज़माना अलैह, तो उस पर ज़मानत नहीं होगी। तो उस पर उस चीज़ की ज़मानत उस वक्त होगी जबकि उसी सबब से वो ज़ाय हुई हो, वरना उसकी वजह से नहीं हुई है तो फिर वो ज़मानत भी उस पर नहीं होगी। लेकिन दूसरी चीज़ तो रहेगी, वो क्या है, उसकी जो उजरतुल मिस्ल, उजरतुल ज़ायद जो है वो ज़रूर रहेगी। वला ज़माना अलल अजीर लज़ी युअज्जिरु नफ्सहु मुद्दतन बिअैनिहा, और ज़मानत नहीं है उस मजदूर पर जो कि अपने नफ्स को उजरत पर देता है एक ख़ास मुद्दत के लिए। यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अजीर की दो किस्में हैं, जो मजदूर है उसकी दो किस्में हैं, एक अजीर ख़ास, एक अजीर मुश्तरक, एक अजीर ख़ास और दूसरा अजीर मुश्तरक। अजीर ख़ास कहते हैं उसको जो कि ख़ास उस शख्स के काम के लिए मुकर्रर हो, जैसे उसके घर में पकाने के लिए मुकर्रर किया गया हो, या फिर उसके घर में खेत की देखभाल के लिए या घर के काम के लिए हो, वो अजीर ख़ास है। हर वो मजदूर जो ज़माने के साथ जिसका ताल्लुक़ ज़माने से है, यानी 1 साल के एग्रीमेंट पर है और इस वक्त से इस वक्त तक उसका काम है, वो अजीर ख़ास होता है। वो जो ज़माने से मुताल्लिक़ होता है वो अजीर ख़ास होता है। दूसरा अजीर मुश्तरक है जो अमल से मुताल्लिक़ होता है, जिसका ताल्लुक़ अमल से है, जैसा कि दर्जी है जो आपके कपड़े भी सीता है या फिर दूसरों के कपड़े भी सीता है, उसका ताल्लुक़ अमल से, उस मनफ़ात से है। और फिर इसी तरह लोहार है जो आपके काम भी करता है दूसरों के भी करता है, मैकेनिकी है गाड़ी बनाने वाला, या फिर जो है कहरुबाई है। ये अजीर मुश्तरक है जो कि जिनके पास कोई दुकान है और वहाँ लोग जाते हैं मुख्तलिफ लोग और अपने मुख्तलिफ काम उनके सिपुर्द करते हैं, अपने काम उनके सिपुर्द करते हैं। ये अजीर मुश्तरक है क्योंकि वो हमारे काम भी करता है और दूसरों के काम भी करता है। तो अजीर ख़ास एक है और दूसरा अजीर मुश्तरक है, ठीक है। इस लिहाज से यह फ़र्क है। कहते हैं वला ज़माना अलल अजीर लज़ी युअज्जिरु नफ्सहु, और उस अजीर पर, उस मजदूर पर कोई ज़मानत नहीं होती जो अपने नफ्स को उजरत पर देता है, मुद्दतन बिअैनिहा, किसी ख़ास मुद्दत तक के लिए। कौन है ये अजीर ख़ास, क्योंकि वो ज़माने के साथ मुतय्यन किया गया। फीमा यतलफ़ु, उस पर ज़मानत नहीं होती उस चीज़ की जो उसके हाथ से ज़ाय हो जाए, क्योंकि वो अजीर ख़ास वो है, उसके वकील की तरह है, मालिक के वकील की तरह है उन कामों के लिए। वकील ने उसको उन कामों की जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसका वकील बनकर वो उस काम को करता है। लेकिन वकील में भी तो आपने बताया था ना कि अगर उसकी कोताही होती है, आगे आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा, तो उसके ऊपर जमानत नहीं है, ठीक है। लेकिन मिन गैरि तफरीतिन, कब नहीं है, जबकि वो बगैर कोताही के हुई हो। अगर कोताही हुई है तो जमानत होगी, लेकिन अगर कोताही नहीं है तो उस पर जमानत नहीं है।
ولا علی، تو یہ پہلی چیز ہو گئی. تو اجیر خاص پر اگر اس کی کوتاہی نہیں ہے، اس کی طرف سے تعدی نہیں ہے، تو اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن اگر اس کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہوگی تو اس پر ضمانت بھی ہوگی. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کو اپنے جانور کے نگرانی کے لیے رکھے، وہ جانور کی نگرانی کرتا ہے، لے جاتا ہے، چراتا ہے. تو پہاڑوں پر اپنے جانوروں کو لے کر گیا اور نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آ گیا اور ایک بکری کو لے کر کھا گیا. تو اس میں اس کی کوتاہی نہیں ہے، لیکن اس نے جانور ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہ سوتا رہا. اس درمیان میں جو بھیڑیا آ گیا تو اس کے اوپر ضمانت ہوگی. ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں مطلب پاکستانی انڈیا میں، تو ان میں بھی یہ چیز آئی. ہاں ظاہر ہے کہ وزیر خاص ہے نا، زمانے کے ساتھ جو ہے وہ مقرر ہے. ان کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ گیا، گر کے ٹوٹ گیا. ہاں تو وہی اصول یہی ہے کہ وہ ضامن نہیں ہے. پہلی بات یہی ہے کہ وہ ضامن نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کوتاہی ان سے ہوئی، الا یہ کہ یہ بات ثابت ہو کہ ان سے کوتاہی ہوئی ہے، تب وہ ضامن ہوں گے. اب غصے میں توڑے گی تو دینا پڑے گا. جی ہاں. ولا علی حجام، اور اسی طرح پچنا لگوانے والے پر بھی ضمانت نہیں ہے. پچنا لگواتا ہے جو بدن سے فاسد خون نکالتا ہے، ٹھیک ہے. ولا او ختان، یا ختنہ کرنے والے پر، او طبیب، اور اسی طرح ڈاکٹر پر، طبیب پر، ان پر ضمانت نہیں ہے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے؟ اذا عرف منہم حسق فی الصنعۃ، ان کی کاریگری میں اگر ان کی مہارت معروف ہو کہ وہ باقاعدہ ڈاکٹر ہے، نیم حکیم نہیں تھے بلکہ باقاعدہ حکیم تھے، بہت زیادہ نیم حکیم تھے. تو یا پھر جو ہے وہ پشنا لگوانے کی مہارت رکھتے تھے، ختنہ کرنے کی مہارت رکھتے تھے. تو یہ پہلی شرط ہے. اگر ان کے پیشے میں، ان کی کاریگری میں وہ ماہر تھے، پھر بھی یہ غلطی ہو گئی، لیکن وہ اس پیشے کو جانتے تھے، تو ان پر ضمانت نہیں اگر وہ اس پیشے میں مہارت رکھتے ہوں. ولم تجری ایدیہم، دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر کوئی چیز نہیں کی، جان بوجھ کر کوئی چیز نہیں کی، یعنی ان کے ہاتھوں نے کسی اس غلطی کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ وہ اتفاق سے ہو گئی، ورنہ وہ مہارت رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان پر کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ماہر نہیں تھے، ایسے علاج معالجہ کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں ان پر ضمانت ہوگی اگر وہ جو ہے غلطی کریں گے. میرے دوست ہیں، میرا بچپن میرے ساتھ بڑے ہوئے، ان کو کوئی دوا کا کینسر ہو گیا، تو ان کا آپریشن ہوا. آپریشن کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بولا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اٹھے ہی نہیں. یہ آپریشن کرنے کے بعد بے ہوش تھے، آپریشن کمپلیٹ ہوگا، ابھی وہ واپس ہوش میں آ جائیں گے، وہاں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایسے میں کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر کی غلطی ہے یا وہ تو اس تفصیل کے مطابق آپ دیکھیں گے کیا ڈاکٹروں نے واقعی ان کے علاج میں کوئی غلطی کی تھی، یا پھر یہ کہ وہ ڈاکٹر جنہوں نے علاج کیا وہ اس علاج کی جو ہے اس علاج کا تجربہ نہیں رکھتے تھے. وہ تفصیل کے بعد ہی معلوم ہوگا، ورنہ ہم کہہ نہیں سکتے. ورنہ وہ اگر مہارت بھی رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی پوری کوشش بھی کی، اس کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے، تو پھر یہی ضمانت ان کے اوپر نہیں ہے. تو شیخ اگر کوئی کہتا ہے کہ 50-50 چانسز ہے یا بچے گا یا نہیں بچے گا، تو اب یہ گھر والوں کے اوپر ہے نا کہ وہ رسک لیتے ہیں یا نہیں. جی تو ڈاکٹر کا کوئی اس میں ہوگا. صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہوگا کہ وہ اس علاج کو ایسا نہ ہو کہ 50-50 بول کر کوئی ایسا ڈاکٹر علاج کرے جن کو اس وقت کا علاج ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، وہ یہ باتیں تو اپنی جگہ پر رہیں گی. جی ہاں بالکل. ولا علی الراعی اذا لم یتعدی، اور اسی طرح چرواہے پر بھی ضمانت نہیں اگر وہ کوتاہی نہ کرے. اس کی مثال تو آ چکی. وَيَضْمَنُ الْقَصَّارُ، اور سفید کاری کا کام کرنے والا، زری کا کام کرنے. اب یہ اجیر مشترک کی بات ہو رہی ہے، وہ اجیر خاص کی بات تھی جو گزر چکی. اجیر خاص کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد کچھ پیشوں کا بھی ذکر کیا جو اپنے پیشے میں مہارت رکھتے ہیں. اب اجیر مشترک کا ذکر کر رہے ہیں، اجیر مشترک جس کی میں مثالیں دے چکا ہوں. تو اور ضامن ہوگا قصار، زری کا کام کرنے والا، والخیاط، اور ٹیلر. قصار جو زری کا کام کرتا ہے اور اس نے جو ہے کپڑے کو جو ہے کچھ اپنے کام کے دوران جو ہے کچھ اس طرح اس کو پھاڑ دیا کہ وہ کپڑا جو ہے خراب ہو گیا، یا پھر ٹیلر نے جو ہے کپڑے کو اس طرح کاٹا کہ کپڑا خراب ہو گیا،
یا پھر اسی طرح اس کی وہ نحوہما بول رہے ہیں اور اسی کے معنی، تو آپ بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں، لوہار ہے، بڑھائی ہے، جی ہاں بالکل، یہ اجیر مشترک ہے، اس کو اجیر مشترک بولتے ہیں، مما یتقبل العمل، جو کاموں کو قبول کرتے ہیں، کاموں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام لیتے ہیں اپنے منفعت کے لیے، اپنے منفعت کے لیے فلاں کا کام لیتے ہیں، تو یہ مشابہ ہو گئے مستعیر کے، اس کے جو چیز کسی اعارے پر لیتا ہے، اور اعارے پر لینے کی صورت میں راجح قول کیا ہے کہ وہ ضامن ہوتا ہے، اعارے پر کوئی چیز کسی کو اگر استعمال کے لیے کوئی شخص لے لیتا ہے وہ چیز، تو ودیعہ کے خلاف ہے نا، ودیعہ میں وہ چیز کیا ہوتی ہے، ضمانت نہیں ہوتی ودیعہ میں، الا ہے کہ وہ کوتاہی کرے، کیونکہ ودیعہ امانت کی طرح ہے، لیکن اس میں وہ ضامن ہوتا ہے، لیکن اعارے میں ضامن جو استعارے پر لیتا ہے کسی چیز کو عارضی طور پر، اس میں وہ ضامن ہوتا ہے، تو چونکہ یہ بھی اسی کے مشابہ ہو گئے، کیونکہ یہ بھی اپنی منفعت کے لیے مختلف لوگوں کے کام لیتے ہیں، تو اس لیے یہ ضامن ہوں گے ہر حالت میں، ہر حالت میں۔ اگر مزید تفصیل میں جائیں گے کہ ایک حالت میں وہ ضامن ہے، ایک حالت میں ضامن نہیں ہے، کون سی حالت ہے وہ دونوں کتاب میں ہے، تو وہ یضمن القصار والخیاط، ضمانت ہے، ضامن ہے، یضمن کہہ رہے ہیں نا، اور ضامن ہوگا قصار اور خیاط اور اسی جیسے دوسرے پیشے والے، ممن یتقبل العمل، جو کاموں کو قبول کرتے ہیں، یعنی جو اجیر مشترک ہیں، ما تلف بعملہ، ان کے کام کی وجہ سے جو ضائع ہو، کام میں انہوں نے غلطی کی، اس کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی، تو پھر اس کو اسی چیز دینا پڑے گا ان کو؟ ہاں ظاہر ہے کہ وہ یا تو اس کے بیچارے کو معاشرے میں یہ تو پھر دے دیتے ہیں، لیکن باقی جو ہم نے پڑھے ہیں وہ نہیں دیتے، یہ تو درجیوں سے ٹھیک ہے، دون ما تلف من حرزہ، اس کے علاوہ، اس چیز کے علاوہ، وہ اس چیز کے علاوہ مطلب یہ کہ یہ ضامن نہیں ہوں گے کس کے، جو ان کی حفاظت سے ضائع ہو جائے، کیونکہ مثال کے طور پر ٹیلر نے ہم سے ٹیلر کو ہم نے کام دیا تھا، درزی کو، اس نے جو ہے غلط طریقے سے کٹنگ کر کے کپڑے کو ضائع کر دیا، تو وہاں وہ ضامن ہوگا، لیکن اس نے ہم سے کپڑا لے کر اپنی دکان میں محفوظ طریقے سے رکھ دیا تھا، وہ دکان میں چوری ہو گئی، تو اس وقت ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں وہ امین ہے، اس میں وہ امین کی طرح ہے، امین اس وقت ضامن ہوتا ہے جبکہ اس کی کوتاہی ہو، تو اس میں وہ امین کی طرح ہے، اس لیے اس میں وہ ضامن نہیں ہوگا، اگر وہ اس کے حفاظت سے، اس میں حفاظت میں رکھی ہوئی جو چیز ہے اس کے پاس، وہ اگر ضائع ہوتی ہے تو اس وقت وہ امین نہیں ہوگا، لیکن کام میں غلطی کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہوتی ہے تو اس وقت وہ امین ہوگا، پہلی صورت میں کب، اس کی حفاظت سے اگر وہ چیز ضائع ہوتی ہے تو اس میں وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امین ہے، اور امین کوتاہی کی صورت میں ہی ضامن ہوتا ہے، لیکن دوسری صورت جس میں جو ہے کپڑے میں وہ کوئی غلطی کرنے کی وجہ سے جو وہ چیز ضائع ہوتی ہے تو اس میں وہ ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس نے کپڑا دیا وہ تھوڑی مانے گا چوری ہو گئی گئی، وہ تو نہیں مانے گا، وہ بولے گا مجھے کپڑا چاہیے، لیکن اصولاً تو وہ امین ہے، اگر اس میں کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو ضامن نہیں ہے۔ ہر چیز میں پھر یہی ہوا نا کہ جس کی کوتاہی ہوگی وہی ذمہ دار، صحیح ہے، نہیں سوائے اس کے ہم لوگ، جی ہاں ہر چیز میں اصول یہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا مشترک جو ہوتے ہیں یہ کسی کو خاص کر کے بھیجیں تو اس کے لیے کیا یہ مشترک جو ہے وہ ہوگا؟ کسی کو خاص کر کے بھیجتے مطلب کسی نے بڑھائی کا کام کرانا ہے تو وہ کسی شاپ سے گیا اور اس نے جا کے بولا کہ میرے گھر پہ یہ کام کروانا ہے، تو وہ شاپ والا ایک بندے کو کہے اس کو لے جائے، ہاں، تو اس صورت میں اس سے کوئی نقصان ہوا تو جو گیا ہے تو وہ اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوگا یا خاص؟ وہ اس کو دیکھیے وہ اجیر خاص ہے، اگر وہ زمانے اور وقت کے اعتبار سے اگر متعین ہے تو وہ اجیر خاص ہے۔ شیخ میرا مطلب ہے خاص کو دکان والے نے کیا، ہاں دکان والے نے خاص کیا، عورت نے ایک لڑکے کو بھیجا، جی اپنے کسی اس پہ جا رہا ہو تو دکان کی اس پر جا رہی، بظاہر تو وہ اجیر مشترک ہی ہے، اجیر مشترک ہے کیونکہ وہ اس کے پاس متعین نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کے پاس متعین ہے۔ اچھا اس میں ایک اہم بات جو ہے ہم سے رہ گئی تھی وہ ہم لوگ کر لیں گے، اجارہ کتاب سے ثابت ہے، اس کی کوئی آیت دلیل کے طور پر پیش کیجیے۔ اجارہ کتاب سے قرآن مجید سے ثابت ہے، اجارہ جو باب ہم نے پڑھا ہے
یہ کتاب سے ثابت ہے اس کی. فإن خير من استأجرت القوي الأمين. یا ابت استأجرہ فإن خیر من استأجرت القوی الامین. جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیخ مدین کی لڑکی نے کہا تھا کہ اے ابا جان ان کو آپ اجرت پر رکھ لیجئے، وہ بہترین شخص جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہ ہے جو کہ طاقتور ہو اور امانت دار ہو. یہ ہے اجرت پر رکھنے کی ایک مثال. اور یہ بھی آتا ہے نشرت کی حدیث ہے جیسا اس کا جو کام ختم ہوتے ہی اس کا پیسہ اس کو دے. کتاب پہلے کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. کتاب سے اور کوئی آیت ہے؟ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، پھر وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہے اگر وہ دودھ پلائے تمہارے بچے کو تو ان کو ان کی اجرت دو، ان کو ان کی اجرت دو. اسی طرح وآتوهن أجورهن. ہاں ان کو اس کو اجرت بہت سکتے ہیں نہیں، اس کو وہ تو مہر ہے. جی ہاں مہر کو تو اجرت نہیں بول سکتے. جی ہاں. اسی طرح خضر علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ جی فَأَقَامَهُ جدا دیوار پر جو ذکر آتا ہے لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. تو وہ دیوار جو گر رہی تھی انہوں نے اسے ٹھیک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے سکتے تھے. اب سنت پر آئیے. تو آپ نے جو کہا آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ جتنے بھی نبی گزرے انہوں نے بکریاں چرائی تھیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی، تو آپ نے کہا کہ کنت ارعاها على قراریط لاہل مکہ، میں کچھ قراریط جو درہم کا ایک حصہ ہوتا ہے تو کچھ قراریط کے عوض اہل مکہ کے بکریاں چرایا کرتا تھا. تو یہ بھی اجارے کی طریقے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اجارے سے ہاں معاشرے میں منافع کا تبادلہ ہوتا ہے. رہنے کے لیے لوگوں کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے مختلف کاموں کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو مباح کیا گیا ہے، اس کو جائز کہا گیا اجارے کو، تاکہ لوگوں کے کام مکمل ہوں اور ان کے منفعتوں کا تبادلہ ہو سکے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کون سے حصے کا؟ یہ دوسرے پیج میں جو دوسرا پیرا ہے وہ من استاجر شیئا فلہ ان یقیم مقامہ. جی. اور جو کوئی چیز اجرت پر لے تو اسے اس بات کی اجازت ہے، اس بات کا اختیار ہے کہ اپنی جگہ کسی اور شخص کو لائے، من یستوفیہ باجارتہ، جو اس کی اجارے کو پورا کرے، او غیرہا، یا جس پر عقد ہوا ہے اس کو پورا کرے. اذا کان مثلہ، جبکہ وہ اسی جیسی ہو، او دونہ، یا اس سے کم تر ہو. کیا مثال دیا تھا میں اس کی؟ یعنی کوئی بندہ ہے وہ بجائے کسی اور کو ہاں لا سکتا ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے وہ گھر لیا ہے اسی مقصد کے مطابق ہوگا، وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم تر ہو سکتا ہے. زیادہ نہیں. میرا سوال کلیئر ہوا، جیسے میں نے پوچھا کہ آپ سے میں نے کرایہ پہ لیا زیادہ، یعنی 2 لاکھ پر، اور یہی گھر میں پھر کرایے کو دے رہا ہوں کسی اور کو، کسی اور بھائی صاحب آگے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وہ جائز ہوگا، وہ جائز ہوگا. وہی وہ کسی اور کو وہ اپنے گھر دے رہا ہے. میں نے آپ سے 2 لاکھ پہ بغیر کرایے پہ دیا اور ابھی ان کو کرایے پر دے رہا ہوں، یہی گھر پھر کرایے پہ دے رہا ہوں، جائز نہیں. آپ نے مجھ سے گھر لیا 2 لاکھ پہ بغیر کرایے، بغیر کرایے کے 2 لاکھ پر. ہاں جی. اب میں یہ دے رہا ہوں کہ ان کو بھائی صاحب کو کہتے ہیں 5,000 روپے ان سے کرایہ دے رہا ہوں، یہ جائز؟ ان کا جو ہے 2 لاکھ طے ہوا ہے سالانہ یا جو بھی ہے، سالانہ طے ہوا ہے جو بھی ہے. نہیں بغیر بھاڑے کے، میں نے آپ کو اتنا 2 لاکھ روپے دیا ہے، میں کوئی کرایہ نہیں دوں گا، جب میں خالی کروں گا 2 لاکھ روپے آپ مجھے واپس. ہاں ہیوی ڈپازٹ اس کی جو ہے تفصیل ہے. اگر وہ 2 لاکھ خرچ کے طور پر لیے تھے وہ صاحب، اور اس لیے وہ کرایہ نہیں لے رہے ہیں، نہیں ویسا نہیں، ویسا نہیں ہے. جی ہاں. جنہوں نے عام ڈیوٹی پر مطلب ایک کمرہ دیا میں کہ بھائی 2 لاکھ روپے سے آپ کو لے رہا ہوں، آپ کی ضرورت ہے جو بھی ہے، تو میں نے آپ سے دیا، پھر میں نے مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس آلریڈی اپنا گھر ہے، تو میں نے کیا کیا بھائی صاحب کو 5,000 روپے کرایے سے دے دیا، یعنی مجھے تو فائدہ مل رہا ہے کرایے سے. ہاں فائدہ تو مل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ 2 لاکھ تو آپ دیے ہوئے ہیں نا. ہاں تو وہ جائز ہے، بشرطے کہ جس کو آپ کرائے پر دیے ہوئے ہیں وہ جو منفعت ہے
वो आपके और उसके इत्तेफाक से ज्यादा ना हो। अगर वो ज्यादा होती है तो फिर उसको अजर मिसल देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मालिक से इत्तेफाक हुआ हो, तो फिर उस सूरत में इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है।